یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان اسری بعبادی، کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلیں۔ یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب آپ مصر سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ بنی اسرائیل میں سے 70,000 بنی اسرائیل تھے۔ کتنے بنی اسرائیل تھے؟ اور یہ عاشورہ کی رات تھی، 10 محرم الحرام۔ 9ویں محرم الحرام کو آپ نے اپنے شہر مصر کے اندر گزارا، اور مغرب کے بعد دن کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ سفر جو ہے 10 محرم الحرام کو شروع فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے اور آگے دریائے قلزم آ جاتا ہے، صبح فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے روانہ ہو چکے ہیں۔ تو فرعون جو تھا بڑا غصے کے اندر آیا، اور اس نے غصے کی حالت کے اندر کہا کہ آج فیصلہ ہوگا۔ 6 لاکھ اپنی فوج کے افراد، کتنے؟ 6 لاکھ، کہاں 70,000 اور کہاں 6 لاکھ۔ بنی اسرائیل کتنے تھے؟ 70,000، اور ادھر قبطی فرعونی کتنے تھے؟ 6 لاکھ۔ ان کو کہا چلو یہ صبح کو نکلے اور دوپہر کے وقت وہاں پر جا کر پہنچے، اور اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھیں۔ اللہ جب کسی کو آزماتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے عین انسان کے سر پر مصائب و الام گھوم رہے ہوتے ہیں، پورا انسان جو ہے مصائب و الام کے اندر گر جاتا ہے، دائیں بھی ٹینشن، بائیں بھی ٹینشن، آگے بھی ٹینشن، پیچھے بھی ٹینشن، اور انسان کے وجود پر بھی ٹینشن کا بوجھ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ لیکن وہ آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ اس ٹینشن کے اندر اپنی نظر اللہ کی طرف رکھتا ہے یا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے، بنی اسرائیل نے آگے سے کہا جناب موسیٰ کو کہ ہم پھنس گئے ہیں، پیچھے بھی موت ہے اور آگے بھی کیا ہے؟ موت ہے۔ آگے پانی ہے، پیچھے فرعونی ہے، درمیان میں ہم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اے موسیٰ ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دیں۔ سوکھا خشک راستہ نکال دیں۔ کس کو حکم دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے بندے کچھ کر نہیں سکتے، یا اللہ مدد کا نعرہ تو لگایا جا سکتا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے۔ اب یہاں پر اللہ جناب موسیٰ سے فرما رہا ہے، اے موسیٰ آپ ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دیں۔ اللہ خود نہیں نکال سکتا تھا، اللہ نے موسیٰ سے فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا،
کیا تھا؟ ڈنڈا تھا. اور یہ ڈنڈا وہ ہے جس کو حضرت موسیٰ سے نسبت اور تعلق حاصل ہے. یہ ڈنڈے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت بھی حاصل ہے اور تعلق بھی حاصل ہے. آپ نے وہی ڈنڈا جو ہے دریا کلثم کے اندر مارا تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے اس کے اندر پیدا فرما دیے. کتنے ہو گئے؟ 12 راستے. ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، درمیان میں خشک راستہ ہے. آج بڑا جدید دور چل رہا ہے. آپ نے جدید ٹیکنالوجی دیکھی ہے؟ ایسی کوئی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہو پانی، اگر کوئی کرے گا تو یا تو شیشے کا استعمال کرنا پڑے گا، کوئی آڑ استعمال کرنی پڑے گی پانی کو روکنے کے لیے. لیکن یہاں پر آج اگر یہ بھی کوئی کر لے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اس ٹیکنالوجی کا سلسلہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر موجود ہو چکا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اس کا نظارہ دیکھا جا رہا تھا. دائیں بھی پانی ہے، بائیں بھی پانی ہے، درمیان میں کیا ہے؟ خشک راستہ. تو قوم کے لوگ پریشان ہو رہے تھے. 12 ہی قبیلے تھے. انہوں نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ آپ مہربانی فرمائیں، ہمارا دل گھبرا رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھیں بھی. اس راستے والے وہ دوسرے راستے والے کو نہیں دیکھ رہے، دوسرے تیسرے راستے والے کو نہیں دیکھ رہے، تو دل گھبرا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو ٹھیک جا رہے ہوں، ہمارا ساتھ والا ساتھی کیا ہو گیا ہو، وہ ڈوب نہ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصے کو استعمال کیا، پانی پر اس طرح لگایا اور پانی کو کہا ذرا شیشہ بن کر دکھاؤ. اب وہ پانی تھا لیکن ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. ایک بندہ اس طرف سے گزرا تھا، اس کو ساتھ والا بھی نظر آ رہا ہے، اس کے بعد تیسرا بھی نظر آ رہا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، وہ 12 تک ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے ہیں اور دریا کو پار کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا لا تخاف درکن ولا تخشا، ٹینشن نہیں لینی اے موسیٰ، ٹینشن نہ تو فرعون آپ کو پکڑ سکتا ہے، نہ یہ دریا کلثم کا پانی ڈبو سکتا ہے. اس کا پھر مطلب کیا ہوا؟ ان الحکم الا للہ. آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے. جب تک اللہ کا آرڈر ہو تو کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی اور کوئی چیز کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی. اگر اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے امر سے کسی چیز سے یا تو فائدہ ہوتا ہے یا کسی چیز سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. اب یہ آپ نے بات سنی. اب ہمارے موضوع کی جو بات ہے، ہمارے موضوع کی یہ بات یہ ہے، عصا جو ڈنڈا ہے یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائز کو نسبت و تعلق حاصل ہے. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خود جو ہے ہاتھ کا کرشمہ نہیں، بلکہ ہاتھ کے ساتھ تعلق رکھنے والا جو ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کو کس کے اندر مارا؟ پانی کے اندر مارا. تو اس ڈنڈے نے بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو کیا برکت دی؟ راستہ خوش کر دیا. آرام سکون سے وہ دریا کو انہوں نے پار کر لیا. اب آپ پھر مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے نے برکت دی یا نہ دی؟ بولے تو صحیح. کس کو برکت دی؟ 70,000 بنی اسرائیلی کو. اور وہاں پر کسی بنی اسرائیل نے یہ بھی نہیں کہا آج کا اگر کوئی توحیدی ہوتا جس کو توحید صحیح طریقے سے سمجھ نہیں لگی، کہتا جناب موسیٰ علیہ السلام آپ ڈنڈے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ المدد یا اللہ کہیں. یہ ڈنڈے کو بیچ میں لانے کا کیا مقصد ہے؟ تو ڈنڈے کو بیچ میں لانے کا مقصد یہ ہے، بتانا یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم جو ہے وہ جس طرح بغیر واسطے کے ہوتا ہے، اسی طرح اگر اللہ کرم کرے تو درمیان میں کسی کو واسطہ بھی بنا دیتا ہے. اللہ کی مدد، اللہ کی برکت کی 2 صورتیں ہیں. یا تو برکت ڈائریکٹ مل جاتی ہے، برکت ہے کہ آسمان سے ڈائریکٹ دسترخوان آ جائے،
یا پھر اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ عصا موسیٰ، اس نے یہاں پر کیا کیا؟ یہاں پر پانی کو خشک کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اور پانی کو خشک کرنا بنی اسرائیل کے لیے برکت کا ذریعہ بنا یا نہیں بنا؟ اس کا پھر مطلب ہوا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا برکت دے رہا ہے۔ تو وہ برکت یعنی اتنی عظیم برکت ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کو نجات حاصل ہوئی، یعنی وہ تباہی سے، ڈوبنے سے وہ بچ گئے، یعنی وہ برکت عظیمہ تھی، عظیم برکت تھی، جس کا نظارہ یہ تھا کہ ان کی جان کا، مال کا، عزت کا تحفظ ہوا۔ کس کا تحفظ ہوا؟ کتنا کام کس نے کروایا؟ اس ڈنڈے نے کروایا۔ اور یہاں پر ڈنڈا کیا کر رہا ہے؟ پانی کو خشک کر رہا ہے۔ اور دوسرے مقام کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، کسی مقام کے اندر ان کا ٹھہرنا ہوا تو پانی ختم ہو گیا۔ پانی کیا ہو گیا؟ پانی نہیں تھا۔ وہ ایسا مقام تھا جہاں پر پانی کا نام و نشان ہے۔ اب پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیاسے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، قوم نے کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے، فَقُلْنَا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ آپ اپنا ڈنڈا پتھر پر مارے، اپنا ڈنڈا۔ اب یہاں پر ڈنڈا جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مربع نما ایک پتھر تھا، آپ اسی پتھر پر آپ نے ڈنڈا مارا تو 12 ٹوٹیاں پانی کی نکل پڑی۔ اللہ فرماتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ کتنے؟ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنی ٹوٹی کو پہچان لیا کہ میں نے کہاں سے پانی پینا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہی ڈنڈا ہے کہ جو ڈنڈا یہاں پر پانی دے رہا ہے، اور دوسری طرف وہی ڈنڈا ہے، وہ ڈنڈا کیا کر رہا ہے؟ پانی کو خشک کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ابھی اس ڈنڈے کی یہ برکت ہے تو ڈنڈے والی سرکار کی برکت کیا ہوگی؟ تو قرآن پاک سے تبرکات کا ثبوت ہوا یا نہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت و تعلق رکھنے والا جو ڈنڈا ہے، اس کا یہ فیض ہے کہ وہ لوگوں کو برکتیں دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ برکتوں سے نواز رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی کے وجود کی برکت کیا ہوگی؟ اور ساتھ ساتھ ضمناً ایک بات کرتا جاؤں، پتھروں سے پانی کا نکلنا ایک معمول ہے، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، اور یقیناً یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا عظیم معجزہ تھا کہ آپ نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا، 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ بڑا عظیم معجزہ ہے، لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے کسی مقام پر پانی مانگا، آقا پانی نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس جتنا پانی ہے وہ لے آئے۔ پیالے میں جمع کیا گیا، آدھا پیالہ ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنی 5 انگلیاں اس پیالے پر رکھ دی، تو نبی علیہ السلام کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، گوشت سے پانی نکلتا ہے؟ پتھروں سے پانی کا نکلنا یقیناً یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہوئے۔ اور کتنے عظیم صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے جسم اقدس سے نکلنے والا پانی پیا۔ ان صحابہ کی شان کیا ہے کہ جنہوں نے وہ پانی پیا۔ آج ہم آب زمزم تو پیتے ہیں،
یہ نبی کی ایڑی کی رگڑ سے پیدا ہوا، جسم سے نہیں، پاؤں کی ایڑی اس کو رگڑا، اس سے پانی کا چشمہ نکلا، اور آج دنیا کے کونے کونے پر آب زمزم جاتا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو وہ تو رگڑ سے نکلنے والا پانی ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے 5 انگلیوں سے نکلنے والا پانی ہے، جس کو پیا کس نے؟ صحابہ کرام نے پیا۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کا کمال کیا ہے؟ ایک طرف جو ہے پانی کو خشک کر رہا ہے، اور دوسری طرف کیا کر رہا ہے؟ پانی دے رہا ہے۔ تو آپ مجھے پھر بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والا جو ڈنڈا ہے، اس کی یہ برکت اور کمال ہے، جو لوگ تبرکات کے قائل نہیں، جو کہتے ہیں اگر کسی کی برکت مانو گے تو اس کو حاجت روا ماننا لازم آئے گا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا ہو سکتا نہیں۔ انہی لوگوں سے سوال ہے، بتاؤ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے نے حاجت روائی فرمائی ہے نہ فرمائی؟ کہ 12 راستے بنی اسرائیل کے لیے دریائے کلزم کے اندر جاری کر دیے، خشک راستے۔ اب جس وقت فرعون پیچھے کھڑا ہے، فرعون پیچھے کھڑا ہے، اور کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ ہے، اللہ کی قدرت کا 6 لاکھ افراد تھے۔ اللہ فرماتا ہے اسی سورہ طٰہٰ کے اندر، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر۔ کس کے پیچھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ اللہ فرماتا ہے فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، اس کو دریائے کلزم کے پانی نے اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا۔ جو ہی وہ راستوں میں داخل ہوئے، راستوں میں، اس کا مطلب یہ ہے اپنوں کے لیے بزرگوں کی جو چیز ہے وہ برکت کا باعث ہے۔ اگر کوئی دشمن آ جائے تو اس کی عقل ٹھکانے کے لیے بھی وہ کام کرتی ہے۔ یعنی وہی عصا جو تھا بنی اسرائیل کے لیے تو راستے خشک بنا رہا ہے، اور جس وقت فرعون اور اس کے لشکری اس راستے میں داخل ہوئے تو اللہ نے فرمایا اے پانی آپس میں مل جا، تو پانی جو ہے وہ سروں تک آ گیا، اور باقاعدہ فرعون نے اس پانی کے اندر کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ لیکن اب ایمان معتبر کون سا ہے؟ ایمان بالغیب۔ جب سامنے چیز نظر آ گئی پھر بندہ کہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تو وہ ایمان معتبر ہے۔ اب ایک تو یہ ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو ہے وہ برکتیں لٹا رہا ہے، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 افراد کو لے کر کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے، اور اس کا ذکر بھی سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام جس وقت جا رہے ہیں، کتنے افراد تھے؟ 40 افراد تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے قریب پہنچے، شوق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا اتنا شوق تھا کہ آپ جلدی جلدی آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو 40 افراد تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ آج بھی ہوتا ہے نا، بندہ کسی نیک مقام پر جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے اندر بڑا ایک شوق کی کیفیت ہوتی ہے، ساتھ دوست بھی ہوتے ہیں، وہ جلدی جلدی آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ شوق جو ہے اس کو کھینچ کے لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کا تذکرہ قرآن کے اندر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِ يَا مُوسَىٰ، اور تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی ہے موسیٰ؟ تمہارے ساتھ 40 افراد آ رہے تھے، کس چیز نے آپ کو جلدی کرنے پر مجبور کیا؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، عرض کیا میرے رب وہ 40 افراد جو ہیں وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ میرے، اور یا اللہ میں نے جو جلدی کی ہے تیری طرف اس وجہ سے جلدی کی لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور جب محبوب کی باری آتی ہے
اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام رب کی رضا کے طلبگار ہیں، اور ادھر رب جو ہے اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مرتبہ مقام کے اندر فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور پیچھے قوم کے اندر نمائندہ بنا کر حضرت ہارون علیہ السلام کو گئے کہ آپ نے قوم کی کیا کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، چند روز کے لیے گئے۔ کتنے؟ چند روز کے لیے گئے، اور توحید کا سبق پڑھا کر گئے تھے۔ کیا پڑھا کر گئے تھے؟ توحید کا سبق پڑھا کر گئے تھے۔ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، اللہ رب العزت نے وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کوہ طور پر فرمایا کیا؟ قال فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو مصیبت میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ یہ اطلاع کام مل چکی تھی، کوہ طور میں مل چکی تھی۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹے غصے کی حالت کے اندر۔ کس کی حالت کے اندر؟ اب یہاں پر ایک نقطہ یہ ملتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یار غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ غصہ حرام ہے، ہر حالت کے اندر غصہ حرام ہے۔ کچھ مقام ہوتے ہیں جہاں پر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اپنے لیے نہیں تھا، بلکہ غصہ کس کے لیے تھا؟ رب کے لیے تھا، کہ وہ لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے غصے ہیں جو عبادت بن جاتے ہیں، کچھ ایسے غصے جو کیا بن جاتے ہیں؟ عبادت بن جاتے ہیں۔ اس غصہ کرنے پر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور کچھ غصے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندے کے لیے گناہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پر غصہ کون کر رہا ہے؟ جناب موسیٰ کر رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ سمجھاتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ غصے کے اندر آ کر کوئی بات کرے، سامنے کوئی بد مذہب کھڑا ہے کہ جس سے غصے کی حالت کے اندر بات کی جا رہی ہے کہ وہ توہین کر رہا ہے، اور سامنے جو عاشق رسول ہے وہ اس توہین کا جواب غصے کی حالت میں دے رہا ہے، تو درمیان میں تیسرا بندہ کہتا ہے آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، آپ اس طرح سختی سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس مقام پر سختی سے بات کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے۔ یہ مقام ہے کہاں پر غصہ کرنا، کہاں پر کون سا انداز اختیار کرنا، اس کا شریعت اسلامیہ نے ایک نصاب بیان فرمایا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے پلٹے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے بعد، تو غصے کی حالت میں پہنچے، تو کیا کہا؟ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تورات دینے کا، کہ اللہ نے تمہیں تورات کی نعمت دینی ہے، اور وہ تورات کی 1000 صورتیں تھیں۔ کتنی؟ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 ہیں۔ تورات کی کتنی صورتیں تھیں؟ 1000۔ ہر سورت جو ہے 1000 آیات پر مشتمل تھی، 1000 آیات پر مشتمل تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے وعدن حسنا، وعدہ بھی بڑا اچھا ہے کہ تمہیں تورات دی جائے گی۔ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا تم پر مدت لمبی گزری یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے؟ آپ فرماتے ہیں ابھی تو اتنی مدت ہی نہیں گزری کہ تمہیں میں توحید کا سبق پڑھا کر گیا تھا، تم توحید کے سبق کو بھول گئے اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ابھی تو میں تمہارے اندر ہی موجود ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں کیا گیا، تم پیچھے خراب ہو گئے۔
اور توحید کا سبق، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شان کیا ہے؟ اگر کسی نے توحید کا سبق دیکھنا ہے تو کشمیری بھائیوں کی صورتحال دیکھیں. اگر کسی نے دیکھنا ہے تو فلسطین کی صورتحال دیکھیں، برما کے مظلوم مسلمانوں کی صورتحال دیکھیں، ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی صورتحال دیکھیں کہ جو آج بھی توحید پر ڈٹا ہوا ہے. ایسا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط سبق پڑھایا توحید کا، ایسا مضبوط سبق پڑھایا ہے کہ آج بھی اس توحید کے سبق کو بھولنے والے حضور کی امتی وہ اپنی جان کا نذرانہ تو دے دیں گے لیکن توحید سے پیچھے ہٹنے والے، یہ حضور علیہ السلام کی امت کی شان ہے. آج حضور علیہ السلام کو ظاہری پردہ فرمائے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، ظاہری پردہ فرمائے کتنا عرصہ ہو گیا ہے. وہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ابھی تو وصال بھی نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے اور پیچھے قوم کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی، گمراہ ہو گئی. لیکن حضور کی امت کی شان دیکھیں، یہ کتنی ذہین امت ہے اور کتنی مضبوط امت ہے کہ آج بھی آپ مسجدوں کے اندر نظام دیکھ لیں. یہ حضور علیہ السلام کا جو شعبہ ہے نماز پڑھنے پڑھانے کا آج بھی کتنا مضبوط ہے. ٹائم سے اذان ہوتی ہے، ٹائم سے، اتنا مضبوط نظام حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور کی امت کے اندر چل رہا ہے. ہر سال پورا قرآن نماز تراویح کے اندر پڑھا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے. اتنا مضبوط اور مربوط نظام یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کا فیض ہے کہ آج بھی امت بہکی. اسی وجہ سے حضور فرماتے تھے اے میرے غلاموں مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہوگا کہ تم شرک اکبر کرو گے، کسی بت کو سجدہ کرو گے. ہاں اس چیز کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، دنیا دار بن جاؤ گے، دین پر دنیا کو ترجیح دینے لگو گے، اس چیز کا اندیشہ ہے. لیکن اس چیز کا اندیشہ نہیں کہ تم کیا کرو گے؟ شرک کرو گے. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چند عرصے کے لیے گئے، پیچھے سامری جادوگر نے کیا کر دیا؟ قوم کا ستیہ ناش کر دیا. اور اس نے باقاعدہ کیا کیا؟ وہ بنی اسرائیل کے پاس جو فرعونیوں کا سونا تھا کہ بنی اسرائیل والے اگر کسی شادی بیاہ پر جاتے تھے تو ادھار کے طور پر استعمال کے لیے فرعونیوں سے سونا لے لیتے تھے. جس طرح آج بھی ہوتا ہے، بعض لوگ سوٹ لے لیتے ہیں، کچھ لوگ گاڑی لے لیتے ہیں، استعمال کر کے واپس کر دیں گے. اسی طرح وہ سونا جو فرعونیوں سے عاریتاً استعمال کرنے کے لیے لیا ہوا تھا، سامری جادوگر نے کہا جس جس کے پاس سونا ہے وہ میرے پاس لائے، میں اس کے لیے ایسی چیز بنانے لگا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے ہیں تو میں یہاں پر تمہارے لیے خدا بنا دیتا ہوں. کتنی اس کی مت ماری ہوئی ہے. خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج. یہ کیسا بچڑا ہے کہ جو اپنے بننے کے اندر سامری جادوگر کا محتاج ہے، سونے کا محتاج ہے. میرا رب وہ ہے جو بے نیاز ہے، وہ محتاجی سے پاک ہے اور کائنات کے اندر اللہ کے سوا جو جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر محتاجی پائی جاتی ہے. ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جتنا مرضی اللہ کی نعمتیں اس کے پاس آ جائیں پھر بھی نعمتیں استعمال کرنے میں محتاج ہے. نعمتیں، کسی کے پاس لاکھوں روپیہ ہے، اس نے کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے کے اندر محتاج ہے. اگر خود روٹی نہیں بناتا یا تو بازار کے اندر جائے گا اور بازار کا کھانا کھانے کے اندر دکان کا محتاج ہے. بازار کے اندر دکان ہی نہ ہو تو کھانا کہاں سے خریدے گا؟ اگر گھر میں بنانا ہے تو بازار سے آٹا لے کر آئے گا، اس کو گوندے گا. اگر خود نہیں بنانا تو پکانے کے لیے کوئی نوکر رکھے گا. یعنی کوئی بھی نعمت دیکھ لیں اس کے اندر بندہ کتنی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے جو میری بات کو سمجھے گا ٹھیک ہے ورنہ فارغ ہے. یہ بات اس بندے کی شایان شان. محتاجی سے پاک کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے.
ہم تو سراپا محتاجی ہیں. اگر بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے محتاج ہیں, بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے محتاج ہیں, اور اگر چل نہ سکیں تو پھر آس پاس کے اندر جو پڑوسی ہیں ان کے محتاج ہیں, یار مجھے کسی جگہ پر پہنچا دو. تو بندے کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود اس کے اندر محتاجی ہی محتاجی پائی جاتی ہے. تو جب اس نے کیا کیا, اس نے بچھڑا بنایا, سونے کا اس نے بچھڑا بنا کر پھر اس نے کیا کیا, اللہ کا قرآن فرماتا ہے, اللہ رب العزت کا قرآن سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے جب بچڑا بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت واپس آئے تو آپ بڑے جلالی نبی تھے اور پیغمبر تھے. آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پہلے پوچھا, حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو سختی سے پکڑا اور کھینچا اور کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر گیا تھا اور آپ نے قوم کو اس سے نکالا کیوں نہیں. حضرت ہارون علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اے میری ماں کے بیٹے, اے میری, یہ کہنے کا انداز بھی اس وجہ سے تھا تاکہ بھائی کے دل میں نرمی ہو جائے کہ میں آپ کا بھائی ہوں. اے میرے ماں کے بیٹے, آپ میری داڑھی نہ پکڑیں, میں تو ان کو سمجھا کر تھک گیا لیکن یہ میری ماننے والے. آپ نے فرمایا کہ وہ سامری جادوگر ہے جس نے سب کو گمراہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے, کیا کہا, قال فما خطبک یا سامری. یہ آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی. اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. تو آپ نے اس سامری جادوگر سے فرمایا قال ما خطبک یا سامری, اے سامری جادوگر تیرا کیا حال ہے, تو نے یہ کیا کام کیا ہے کہ تو نے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا. کہ اس نے خاک جو تھی مٹی وہ اس بچڑے کے منہ میں ڈالی, اس بچڑے کے منہ میں ڈالی, وہ بچڑا بولنے لگا. وہ بچڑا اسی سے اس نے کیا کیا, بنی اسرائیل کے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تو وہاں رب سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں, رب تو یہاں ہے. رب یہ اس نے سامری جادوگر نے کی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ تو نے کیا کیا, قال بصرت بما لم یبصروا بہ, بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا. کیا دیکھا؟ یہ حکایت بیان کر رہا ہے جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام دریائے کلزم کے کنارے ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے. فرعون جو تھا وہ ایک گھوڑے پر سوار تھا, اور فرعون جو تھا اس نے گھوڑے کو کیا کر لیا تھا, اس کی لگاموں کو کھینچ لیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو دریا کے اندر داخل ہو جائے. کہ اس کے وزیر نے بھی کہہ دیا تھا کہ دریا کے اندر داخل نہیں ہونا, وہ دریا کو پار کر گئے ہیں, کوئی اور طاقت سے کر گئے ہیں, کہ یہ ایسا کام نہ ہو جائے کہ دریا کے اندر داخل ہو جائے اور ہمیں کام لگ جائے. اس کا وزیر حامان اس کو سمجھا رہا تھا. فرعون جو تھا بڑا محتاط ہو کر کھڑا تھا, لیکن جب اللہ کا ارادہ غالب آ جائے, اللہ کا امر غالب آ جائے تو کون ہلاکت سے روک سکتا ہے. تو جس وقت وہ دریا کے کنارے کھڑا تھا بڑا محتاط ہو کر اللہ ٹوک کر کھڑا تھا, اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر سوار کر کے بھیجا. کس پر؟ ایک گھوڑی پر سوار ہوئے. اور فرعون کس پر سوار تھا؟ گھوڑے پر سوار تھا. اب فرعون جو تھا بڑا محتاط تھا, لیکن جس پر سوار تھا گھوڑا, گھوڑے نے جس وقت گھوڑی کو دیکھا اس کی طرف میلان ہوا, کیونکہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے, جنس کی طرف. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس گھوڑی سمیت دریا میں داخل ہو گئے. کس میں داخل ہو گئے؟ اب ادھر فرعون جو تھا لگامیں کھینچ کر وہ گھوڑا آگے نہ چلے جائے, لیکن گھوڑے کو کون روکے؟ گھوڑا مجبوراً, وہ گھوڑی بھی بڑی خوبصورت تھی, اس خوبصورت گھوڑی کو دیکھ کر گھوڑے سے رہا, وہ بھی دریا کے اندر پیچھے پیچھے جس وقت داخل ہوا, اور ادھر اللہ نے فرمایا دریا کے پانی کو کہ آپس میں مل جا. فرعون تباہ و برباد ہو گیا. اب اس مقام پر سامری جادوگر بھی وہاں تھا, اس نے کہا
کہ جس گھوڑی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سوار تھے، اب میں یہ تبرکات کو بیان کرنے لگا ہوں جو میرا موضوع چل رہا ہے، جس گھوڑی پر کون سوار تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اب اس گھوڑی کو نسبت کس کے ساتھ تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی جو گھوڑی تھی، اس کے جو پاؤں تھے، اس پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی، اس مٹی کو نسبت کس سے تھی؟ اس گھوڑی کے پاؤں کے ساتھ۔ اور گھوڑی کو نسبت کس کے ساتھ تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو مٹی تھی اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نسبت کتنے ذریعے سے حاصل ہوئی؟ گھوڑی کے واسطے سے حاصل ہوئی، ڈائریکٹ۔ اب پہلی نسبت جو ہے وہ تو گھوڑی کو حاصل ہوئی، پھر اس کے بعد پاؤں جو گھوڑی کا تھا اس پاؤں سے نسبت کس کو حاصل ہوئی؟ مٹی کو ہوئی۔ تو سامری جادوگر دیکھ رہا تھا جس وقت وہ گھوڑی اپنا پاؤں اٹھاتی کیا کرتی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود کا یہ فیض تھا۔ جبرائیل فرشتہ ہے اور کون ہے؟ میرے آقا کا امتی ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ میرے آقا کا کیا ہے؟ امتی ہے۔ اس امتی کے وجود کی یہ برکت ہے کہ گھوڑی اپنا پاؤں اٹھاتی ہے، اس پاؤں کے نیچے اللہ سبزہ اگا دیتا ہے، وہ جگہ سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ سامری جادوگر نے دیکھا کہ اس مٹی کے اندر برکت ہے، اس مٹی کے اندر تاثیر ہے، اس مٹی کے اندر۔ اب آپ مجھے بتاؤ مٹیوں کو کوئی سنبھال کر رکھتا ہے؟ بلکہ مٹی کو تو لوگ باہر نکالتے ہیں، اگر جسم پر لگ جائے تو لوگ اپنا جسم جھاڑتے ہیں، گھر میں اگر مٹی مٹی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار جھاڑو پھیرو، یہ مٹی گھر سے نکالو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ مٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو بندہ سنبھال کر رکھتا ہے۔ اگر کسی کو مدینہ پاک کی مٹی نصیب ہو جائے کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں پر رسول پاک چلا کرتے تھے، مٹی ہے نا، لیکن اس نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ اب جادوگر نے دیکھا، اس نے کیا کیا، بڑا چلاک تھا، اس نے اس مٹی کو سنبھال لیا، اور وہی مٹی اس نے بچڑا جس وقت سونے سے بنایا، اسی مٹی کو اس نے بچڑے کے منہ میں ڈالا۔ جب بچڑے کے منہ میں ڈالا، اس مٹی کی وجہ سے بچڑا بولنے لگا۔ بچڑا، اب آپ مجھے بتائیں، اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مٹی کو نسبت ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مؤثر ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر تاثیر پیدا ہوئی تو بنی اسرائیل کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہدایت ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ گمراہ کیوں ہو گئے؟ وہ گمراہ تو اس کا بھی علماء مفسرین نے یہ جواب دیا، فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے کہ بچڑے کا جو مٹیریل تیار کیا گیا تھا وہ فرعونی سونے کے ساتھ تھا۔ کس کا سونا تھا؟ وہ فرعونی سونا تھا۔ اگرچہ مٹی تو وہ پاکیزہ تھی، مٹی کیا تھی؟ وہ پاکیزہ تھی، لیکن وہ مٹیریل کس کا تھا؟ فرعونیوں کا تھا۔ اس وجہ سے اس مٹیریل کی نحوست کی برکت سے اگرچہ مٹی تو پاکیزہ تھی، لیکن مٹی جو ہے وہ ان لوگوں کے حق کے اندر ہدایت کا ذریعہ نہ بنی بلکہ گمراہی کا ذریعہ بن گئی۔ اس کا ذریعہ بن گئی؟ گمراہی کا ذریعہ بن گئی۔ جس طرح آج بھی بڑے لوگ زبان سے قرآن و سنت کی باتیں سناتے ہیں، لیکن اگر دل کے اندر بغض مصطفیٰ ہو، اہل بیت کا بغض ہو، صحابہ کا بغض ہو، وہ زبان سے تو اچھی بات سنا رہا ہے، قرآن کی آیت سنا رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہے، تو پھر وہاں پر قرآن و سنت اگرچہ سنا رہا ہے لیکن سامنے والے کو ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ کیا ملے گا؟ گمراہی ملے گی۔ ہدایت اسی وقت ملے گی جس وقت مٹیریل بھی کیا ہو؟ پاکیزہ ہو۔ اگر مٹیریل پاکیزہ ہوتا تو پھر اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کو کیا ملتی؟ نتیجے کے اندر ہدایت ملتی۔ اسی طرح اگر سینہ کسی سنی کا ہو
جس کے اندر رسول اللہ کی محبت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں، صحابہ کرام کی محبت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں، اہل بیت اطہار کی محبت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں، سینہ ہو سنی کا، جس کو داتا علی اجمیری کہا جاتا ہے، جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہا جاتا ہے، پھر اسی سینے سے جس وقت نکلتے ہوئے کلمات زبان سے نکلتے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 99 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرما لیتے ہیں۔ کیا ہے کنیکشن جو ملا ہوا ہے وہ بھی پاکیزہ ہے، زبان بھی کیا ہے؟ پاکیزہ ہے۔